حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ حضرات محترم، جس پاک پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے جب اپنی تعلیمات کا آغاز کیا تھا اور آپ کو لوگوں کے سامنے دعوت عام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو آپ نے جو سب سے پہلا نقطہ انسانیت کو بتایا، انسانوں کے سامنے جس کا اظہار کیا، وہ توحید باری تعالیٰ تھی۔ آپ کوہ صفا، بیت اللہ کے پڑوس میں ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر چڑھے۔ عموماً اہل مکہ کی عادت تھی کہ جب کسی کو اہم خبر سے آگاہ کرنا ہوتا تو اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آواز دیتے، لوگ سمجھتے کوئی اہم معاملہ ہے، انہوں نے بلایا، ہم ان کی بات سننے کے لیے جائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اہل مکہ کا تھا اسی کے مطابق لوگوں کو آواز دی. لوگ آپ کی بات سننے کے لیے آئے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہنے سے پہلے ان سے ایک بات پوچھی. آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 40 سال رہا ہوں, میرے متعلق تمہارے دلوں میں کیا بات ہے کہ میں کیسا انسان ہوں؟ اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے تو وہ بھی بیان کرو, اگر نہیں تو تب بھی. تو پورے مجمع کے اندر جو اہل مکہ کے جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, عورتیں اور مرد سب لوگ موجود تھے. انہوں نے بیک زبان یہ بات کہی کہ ہم نے آپ کو امانت دار پایا ہے, آپ کے اندر امانت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سچائی کے علاوہ آپ کی زبان سے کبھی کوئی بات نہیں نکلی. آپ نے دوسرا سوال یہ کیا, اب اگر تم یہ سمجھتے ہو میں سچ بولتا ہوں اور میں ایک امانت دار ہوں, بددیانتی نہیں کرتا, تو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے, ابھی آپ پہ حملہ آور ہو جائے گی, تو میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی زندگی میں سچائی, صداقت, امانت داری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اگر آپ کہیں ہم نے نہیں بھی دیکھا ہوا پھر بھی مانیں گے کہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ سچ ہے. آپ نے فرمایا اگر میری بات پہ اتنا یقین ہے تو پھر میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں, قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. لوگوں تم اصل رستے سے بھٹک گئے ہو, یہ بات میری ہے کہ تم اصل رستے سے بھٹک گئے ہو, توحید کو چھوڑ کے شرک کی گندگی میں مبتلا ہو گئے ہو. میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ صرف تمہارا رب ایک ہے جو اللہ ہے. تم کہہ دو اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے. اگر تم یہ عقیدہ اپنا لو گے, اللہ کو واحد مان لو گے, اس کے ساتھ شرک کو چھوڑ دو گے, میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تملک العرب والعجم, تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. یہ ایسے وقت بات کہی جب کہ آپ کے ساتھیوں میں صرف 5 یا 7 یا 10 آدمی تھے, یعنی 5 سے لے کر 10 آدمی صرف آپ کے ساتھی تھے. ایسے وقت میں آپ نے ایک ایسی بات کہی کہ دنیا کی ظاہر بین آنکھیں, دنیا کی عقلیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ایک چھوٹی سی بات پہ عقیدہ رکھ لے, وہ دنیا کے ارم و عجم کا مالک بن جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حالات نے بتلایا کہ آپ نے جو فرمایا تھا اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی. اور جب آپ نے یہ بات کہی تو آپ کے سکے چچا ابو لہب جو ہے وہ اٹھا, کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے, کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی, اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کیا ہم اتنے خداؤں کو چھوڑ کے ایک کو مان لیں؟ دنیا میں اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پورے زور اور شد و مد کے ساتھ پیش کیا تو اس کے مقابلے میں کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ, کہ ایک شاعر یا ایک دیوانے کے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ توحید کی دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا، ایک رب کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کا انکار کر دو۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لوگو تمہارا الہ ایک ہے، الہکم تمہارا جو الہ ہے، الہ واحد وہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہو سکتا، الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمان اور مہربان ہے۔ اور اس کے مقابل سورۃ حج کے اندر یہ فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، لوگوں حق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارو گے وہ باطل ہوگا، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ جب تک امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو پہچانا، اس حق کا ساتھ دیا، اس حق کو قبول کیا، اپنے لیے الہ واحد کو رب مانا اور کائنات میں ہر ملکیت کا انکار کیا، کسی کی عبادت نہ کی، کسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش نہ کیا، کسی کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہ سمجھا، کسی کو اللہ کے علاوہ حاجت روا تصور نہ کیا، اللہ کے حکم کے بغیر کسی شفاعت کو نہ مانا، اس وقت اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے بھی وقت گزرتا گیا اہل مکہ نے اتنا ظلم کیا، ہر دن وہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اور کلمہ گو لوگوں کو ٹانگوں سے باندھ کے زمین پہ گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، لیکن یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں انہیں اس بات سے نہ روک سکی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے، دھوپ کے اندر لٹا دیتے۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور اس پورے خطے میں اتنی شدید دھوپ ہوتی ہے کہ اگر انسان چاہے کہ جوتے سے پاؤں باہر نکال کے زمین پہ رکھے تو چھالے پڑ جاتے ہیں، تو اس شخص کا کیا حال ہوتا ہوگا جب تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کے اوپر پتھر رکھ کے صرف یہ کہا جاتا تھا ایک مرتبہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے، تو حضرت بلال کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جب تک مسلمان اس پہ قائم رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بحرین تک اسلامی سلطنت پھیلی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ چلتی چلتی آج جو سعودی عرب کی حدود ہیں اس سے نکل کے یمن تک پہنچ گئی، اور جب نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آئے تو اس وقت یہ 22.5 لاکھ مربع میل تک شام اور ایران کی سلطنتیں زیر نگی آ گئی۔ جب سیدنا عثمان آئے تو 44 لاکھ مربع میل کی حکومت مسلمانوں کی بنی۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت عثمان کے زمانے میں ایک شخص آیا، یمن کا یہودی تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے ایک نیا کنسپٹ دیا، جن کے مفادات پہ زد پڑی تھی، جن کی مذہبی اجارہ داریاں ختم ہو گئی تھی، لوگ مولویوں کو پنڈت ماننے کے بجائے، علماء کو خدا ماننے کے بجائے اللہ کو رب مانتے تھے، اور ہر شخص جو بھی بات کرتا اس سے دلیل کا تقاضا کرتے تھے، کیا اللہ نے فرمایا یا اس کے رسول نے کہا تو ہم مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایک نیا تصور دیا۔ ہمیشہ مسلمانوں کے معاشرے میں بگاڑ جب بھی پیدا کیا جاتا ہے اسی چیز سے پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ اسلامی تاریخ سے پہلے جتنی اقوام کی تاریخ ہے آپ کا پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی قوموں کے اندر ہلاکت، جب کی قوموں کی بربادی ہوئی،
اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، تم زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح ان لوگوں کا انجام جنہیں اللہ نے ہلاکت میں مبتلا کر دیا، جنہیں برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اس کا سبب یہ تھا کان اکثرهم مشرکین، اکثر لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بنیاد پہ ایمان کے کلمے کو لے کے سینے کے اندر ایمان کے جذبات کو لے کر میدانوں میں اترتے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ تو عبداللہ بن سبا یہودی نے اس وقت ایک تصور دیا کہ اے دنیا بھر کے کافروں منافقوں، یہ بات یاد رکھو، مسلمانوں کے ساتھ میدانوں کے اندر تم کبھی بھی نہیں لڑ سکتے، اگر مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کرنا ہے تو ان کے عقائد کو تبدیل کر دو، یہ تمہارے خود بخود غلام بن جائیں گے۔ اور اس وقت سب سے پہلا کانسیپٹ ان لوگوں نے دیا تھا کہ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جو اسلام لانے والے پہلے بچوں میں سے سب سے پہلے انسان تھے، ان کو سامنے رکھ کے، کیونکہ لوگ نبی پاک کی وجہ سے ان کے خاندان کے افراد سے بھی محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا علی وہ شخص ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت حلول کر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت دراصل دنیا کے اندر اگر اللہ کا روپ دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت علی نے بار بار ان لوگوں کو منع کیا۔ دوسرا تصور انہوں نے یہ دیا کہ اللہ نے دو علم اتارے ہیں، ایک علم ظاہری ہے، ایک علم باطنی ہے۔ جو علم ظاہری ہے وہ رسول اللہ نے سب کو سکھایا، اور جو علم باطنی ہے وہ صرف سیدنا علی کو سکھایا۔ جب سیدنا علی کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کے سامنے قرآن رکھا ہوا آپ نے فرمایا میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے اللہ کی کتاب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس صرف اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن ہے، اور میرے پاس یہ حدیث کے کلمات جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھ کے میں نے لکھے ہیں، یہ وراثت کے متعلق 100 سے زائد احادیث تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی نے سنی۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی علم نہیں۔ جو لوگ میرے متعلق یہ بات پھیلاتے ہیں کہ علم باطنی سیدنا علی کو دیا گیا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سیدنا علی نے خود کہا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو عقیدہ عبداللہ بن سبا یہودی نے دیا، اس عقیدے کے فروغ کے لیے آج تک لوگ اسلام کا نام لے کے اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بگاڑ کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان جب بھی اپنے رب کی توحید کو چھوڑتے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کے متعلق اپنے عقیدے گھڑ لیتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی تباہی یقینی ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ ایسے ہی بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ 11 سال تک لڑتے رہے تھے، اور صرف 3 سال کے اندر 22 عیسائی مملکتوں کے سربراہ اور ان کی فوجیں جو مسلمانوں کے مقابل آئی تھی 3 سال کے اندر سب کو شکست دے دی تھی۔ لیکن جو نام نہاد مسلمان، گندے اور خلیظ عقیدے کے حامل مسلمان، انہوں نے آپ کی زندگی کے 11 سال ضائع کر دیے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ آپ اگر نیٹ پہ بیٹھیں، آپ یورپ اور امریکہ اور عیسائی اور یہودی تھنک ٹینک جو ہیں ان کی گفتگو سماعت فرمائیں، اپنے کانوں سے ان باتوں کو سنیں، اپنی آنکھوں سے ان کی میٹنگز کو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں اگر مسلمانوں کو قابو رکھنا ہے تو یہ تصوف، یہ خانقاہی نظام، اس کو فروغ دو،
اور مسلمان اپنے عقیدے پہ قائم نہیں رہیں گے تو ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوگی۔ آج ہمیں قبر پرستی کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کے غیر کی طرف بلایا جاتا ہے، اور مسلمان خوشی سے اسے قبول کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ شاید دین یہی ہے، اور جو حقیقتاً دین ہے، جو اللہ کی توحید سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی توحید پہ ختم ہوتا ہے، اس دین کو ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں تکلیف سے نکالے؟ تو ہم تعویذ اور دھاگے پہ تو یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں پہ سرخ و سفید دھاگے باندھ کے یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نظر بد کے بچاؤ کا سبب بنے گا، یہ ہماری مصیبتوں کو ٹالے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس کے ہاتھ میں پیتل کا رنگ تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ میں نے جوڑوں کے درد کے لیے پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری بیماری کو اللہ کبھی ٹھیک نہ کرے، اور اگر تو اسی عقیدے کے ساتھ مر گیا کہ یہ تیرے ہاتھ میں تھا اور تیرا عقیدہ تھا کہ تو یہ رنگ تیری آسانی اور مشکل کا یہ مالک ہے، تو قیامت کے دن فطرت اسلام نہیں کافروں کے ساتھ شمار ہوگا۔ آج ہر تیسرا نوجوان، پہلے ہندو اپنے مندروں پہ راکھی باندھ کے اپنے بازوؤں پہ اپنے گلوں میں دھاگے ڈالتے تھے، آج یہی کام مسلمان اپنے مزاروں پہ کرے تو وہ جائز ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک دن بات سن کے بڑی آئی، یہاں ہمارے گجرانوالہ کے معروف پہلوان ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم انگلینڈ میں کشتیوں کے لیے گئے ہوئے تھے اور انڈیا کے پہلوان بھی تھے، ہم ایک سفر پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ کہنے لگا میرے ساتھ وہ ہندو پہلوان بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار میں ایک بات تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا، اسے فوراً کھٹک گئی، مجھے کہنے لگا یار اگر تم مذہبی بحث کرتے ہو تو نہ کرو، بہتر ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا نہیں یار میں نے بات پوچھنی ضرور ہے۔ اس نے کہا پوچھ لو۔ کہنے لگا یار تم چھوٹا سا بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہو، کیا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا؟ کہنے لگا بات کر لی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے تم میں سے ایک بندہ مر جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کرتے ہو، اوپر مٹی ڈالتے ہو، پھر اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہو۔ مجھے بتا، میں ہندو ہوں تو مسلمان ہے، تیرے اور میرے درمیان کیا فرق ہے؟ میں اگر ایک بت کے سامنے، میں اگر ایک بت کی پوجا کرتا ہوں تو بھی تو ایک مردے کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ میں اگر ایک بت سے استعانت مانگتا ہوں، میں اس سے مدد طلب کرتا ہوں، تو بھی تو ایک مردے کے سامنے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ بتا تیرے اور میرے کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور مسلمانوں، ہماری نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا ہے، اور آج میڈیا یہ یہود، ہنود اور عیسائیوں کا پیسے کے اوپر یہ ساری خباثتیں لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے۔ کیا ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی نہیں ہے؟ قل حسبی اللہ، کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کون ہے؟ کیوں ہم در در پہ پھرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے جیسے انسانوں کو مشکل کشا اور حاجت روا اور غوث اور کتب نامعلوم کیا کیا نام دیتے ہیں؟ توحید تو یہ تھی کہ ہم ملکیت صرف اللہ کی مانیں اور کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ ہم ربوبیت اللہ کی مانیں اور کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ حلال و حرام، شریعت کے امور،
یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسے انسان، ایسے معاشرے، ایسی قوم، ایسے افراد سے تو اللہ نے نفرت کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ ممتحنہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام یہ نمونہ ہے، کس بات میں؟ والذین معه، اور ان کے ساتھی نمونہ ہے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، نفرت کرتے ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، جن خانقاہوں پہ، جن جگہوں پہ، جن بتوں کو تم جا کے پوجتے ہو، ہم ان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں ان باتوں کا۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہماری اور تمہاری اس وقت تک دشمنی رہے گی حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک تم اکیلے اللہ پہ ایمان نہیں لے آؤ گے۔ یہاں ہمارے گجرانوالے میں ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا ٹائٹل پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا کے پاس توحید کے علاوہ ہے ہی کیا، جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ۔ نعوذ باللہ۔ میرے عزیز بھائیو، جس پاک پیغمبر کے متعلق یہ عقیدہ بنایا ہے، ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ جب رات تہجد کی نماز میں سجدے میں پڑھتے، آپ زاروں قطار روتے، آپ کا سینہ ہانڈی کی طرح ابلتا، اور آپ اللہ سے کیا کہتے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، جب تم مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ جائے پناہ کہیں بھی نہیں ہے، لا احصی ثناء علیک، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری شایان شان ہے۔ اس کائنات کے سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے مقدس، سب سے تقوی والے، سب سے اچھے انسان جناب محمد الرسول اللہ اگر اللہ کے سامنے یہ حیثیت اپنی بیان کرتے ہیں تو اے مسلمانوں، ہماری یا ہمارے ساتھ جو علماء، ہمارے اتقیاء، ہمارے پیر جو مرشد جنہیں بنایا ہوا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ پوری اللہ کی مخلوق مل جائے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ایک طرف ہوں، ساری اللہ کی مخلوق اللہ کے نبی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، آپ اگر مشکل اور تکلیف میں آتے، مشکل اور تکلیف کے وقت کیا کہتے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فیہ قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انی عبدک، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، عدل فی قضاؤک، تیرا ہر فیصلہ مجھ پہ نافذ العمل ہے۔
عدل فی قضاؤک، اور تیرا کوئی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے. ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے. اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ تیرے ہر اس نام سے تیری منت کرتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا ہوا ہے. او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ کچھ ایسے نام ہیں جو تیری مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، تو نے غیب کے علم میں رکھے ہوئے ہیں. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے. وشفاء صدورنا، میری بیماریوں کا مداوا اور اس کی شفا بنا دے. وجلاء احزاننا، میرے غموں کو اس قرآن کی وجہ سے دور کر دے. وذهاب غمومنا وحمومنا، اور میری مصیبتیں اور میرے غم اے اللہ سارے ٹال دے. اگر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم، اپنے ہم، اپنی مصیبت، اپنی بیماری، اپنی تکلیف، اپنی آسانی کے لیے اللہ سے التجا کرتے ہیں، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کیوں در در پھرتے ہیں؟ ہمارا فلاں داتا ہے، ہمارا فلاں مددگار غوث ہے، ہمارا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہمارے ساتھ کرتا ہے. میری عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا، کیا تم نے میرے بندوں کو حکم دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھ سے آ کے مانگنا؟ یہ تو عام انسان ہیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، سورۃ مائدہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں گا، ان کی والدہ سے پوچھوں گا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ، اے مریم، مجھے بتاؤ کہ تم نے ان عیسائیوں کو کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے الہ بنا لینا؟ وہ جواب دیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جو ہمارا حق ہی نہیں ہے؟ اور اللہ کی برابری کسی کا حق نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی قوت قدرت کسی میں بھی نہیں بانٹی ہوئی، اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت واضح انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے تو فلا کاشف لہ الا ہو، بتاؤ اللہ کے علاوہ کون اسے مصیبت سے نکال سکتا ہے؟ تو جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو پھر ہماری کیوں یہ بد نصیبی ہو گئی ہے کہ ہم قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اسے بھی شرک کے ساتھ گندا کر رہے ہیں. جب اللہ کا نام دے کے ہم نے سب کچھ کیا، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی، پھر اس کا گوشت کاٹ کے مولوی کو بٹھا کے سارا کچھ کروانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہماری قربانی، ہمارے معاملات اللہ کے نام کے ساتھ کافی نہیں ہو جاتے؟ جس اللہ کے لیے دیا، جس کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، پیسہ خرچا، اپنی قربانیوں کو پالا، سب کچھ کیا، اگر پھر وہ ناراض ہو جائے تو ہم جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فانہ اخفی من دبیب النمل، لوگوں اس شرک سے بچ کے رہنا، یہ اس طرح انسان کے اندر داخل ہوتا ہے جس طرح چونٹی داخل ہوتی ہے. لیکن انسان کی عجیب فطرت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ مجھے بہت اچھا کلمہ بتا جو میرے لیے کافی ہو جائے. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ. تو کہا یہ تو سارے پڑھتے ہیں. تو کہا یہ اللہ رب العزت کی الوہیت اور اس کا واحد ہونا، اس کا اقرار کرنا، اس پہ عمل کرنا، کیا اس سے زائد بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اور آج بھی بحیثیت انسان ہماری فطرت ہے
کہ اگر اللہ کا حکم ایک قرآن میں آتا ہے کہ فلاں کام کے لیے یہ پڑھو، فلاں کام کے لیے یہ کرو، تمہاری اس میں شفا ہے، ہم کہتے ہیں جی نہیں، کوئی اچھا سا وظیفہ بتاؤ. کیا اللہ سے بہتر وظیفہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ بعض بہنیں ایسی بات کرتی ہیں کہ اولاد کے حق میں آپ کوئی اچھا وظیفہ بتائیں. اللہ نے بتایا ہوا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جب یہ بات بتائی جائے تو یہ تو قرآن میں اساری پڑھتے ہیں، آپ کوئی اچھا سا بتائیں. مجھے بتائیں اللہ کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اس سے اچھی کیسے بات کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں ان احسن الکلام کلام اللہ، کلاموں میں سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے. ہماری حیثیت کیا ہے اللہ رب العزت کے سامنے؟ تو خدا کے لیے اپنے ذہنوں سے یہ بات کھرچ دیجئے، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ پیدا کیجئے، وگرنہ بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی. اور اہل کفر کی منشا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس توحید کی امانت نہ رہے. میرے عزیز بھائیوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، بیت اللہ کی دیوار سے 1 فٹ دور کھڑے ہو کے ایک شخص پکار کے آ رہا ہے المدد یا علی مشکل کشا. کس کے گھر کے سامنے؟ اور وہ مسلمان بن کے یہاں پہنچا ہے نا. کیا ہمارے نوجوان بھی اپنے وجد میں یہی نعرے نہیں لگاتے؟ تو اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی مدد کرنے پہ قادر ہوتے تو سیدنا حسین کی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ کو ابو عبد الرحمن بن ابی ملجم نے مسجد کے دروازے کے اوپر شہید کیا، آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ مدد تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اجل کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ایک اجل وہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے پہ ہے، اس کا تو ماں باپ کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ فلاں وقت ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تو کئی ماہ پہلے اسے احساس ہو جاتا ہے. لیکن جو دوسری آنے والی اجل ہے اللہ نے یہ مستور پردے میں رکھی ہے، کائنات میں کسی کو نہیں پتا کس وقت آنی ہے. یہی بات اللہ رب العزت آیتوں میں بھی فرما رہے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. پھر پہلے فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر تمہاری اجل کا، تمہاری پیدائش کا فیصلہ کیا جس کا تمہیں علم ہو جاتا ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، ایک اجل اس کے پاس ہے جس کا کسی کو نہیں پتا. اور جن کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں انہیں اپنی اجل کا نہیں پتا تھا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، لوگوں جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرح میرے بندے ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، جاؤ پکار کے دیکھ لو، اپنا ٹل لگا لو، اگر تمہاری میری طرح دعا قبول کر لے تو پھر میں مانوں گا کہ تم سچے ہو. سارا قرآن بڑا پڑا ہے. ہر نبی کی دعوت کا لب لباب یہ تھا کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو. یہ ساری قوتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں. اگر اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء اور رسل کو، اگر نیک لوگوں کو شفاعت کا حق دیا ہے تو وہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں کر سکیں گے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے خود فرمایا، صحیح بخاری میں ایک لمبی حدیث ہے شفاعت کے متعلق. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور سب گھبرا جائیں گے
اور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی۔ اگر اللہ نے اس غلطی کی بابت پوچھ لیا کیا جواب دوں گا؟ میں نہیں جا سکتا۔ جاؤ نوح کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی، اللہ نے جھڑک مار دی، میں تم تو سارے آ گئے ہو، اللہ کے حضور نہیں جا سکتا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ لا حاضل قیاس، موسیٰ و عیسیٰ سب کے پاس ہوتے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے سفارش تو میں نہیں کر سکتا، لیکن رستہ بتا سکتا ہوں، جاؤ ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ کے پاس، شاید اس معاملے میں وہ تمہاری معاونت کریں۔ آپ کے پاس جب جائیں گے آپ کہیں گے ہاں میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ آپ خود فرماتے ہیں میں سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے پہنچوں گا، میں سجدے میں گر پڑوں گا، 7 دن 7 راتیں اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہوں گا، اور مجھے وہ آج معلوم نہیں جو اس وقت اللہ میرے دل میں القاء کرے گا، میں اللہ کی تعریفات کروں گا۔ 7 دن اور 7 راتیں گزر جائیں گی، پھر اللہ کا حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ سے سفارش کیجئے، تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ صرف سفارش کا حق لینے کے لیے 7 دن اور 7 راتیں اللہ کے پیغمبر سجدے میں گرے رہیں گے، پھر جا کے اللہ رب العزت شفاعت کا حق نصیب فرمائیں گے۔ تو ہمارے کانسیپٹ، ہمارے تصورات یہ ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے چھین کے لے لیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اللہ سے چھیننا تو دور کی بات ہے، جس دن اللہ کا دربار لگے گا، فرشتے اور روح القدس جبریل صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، پوری مخلوق میں سے کسی کو اس بات کی جرأت نہیں ہوگی وہ اللہ سے کلام کرے۔ جسے رحمان کہیں گے تم بولو، پھر وہ بولے گا۔ سورۃ نبا ہے، 30واں پارہ ہے، اس کی آخری آیات پڑھ کے لوں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا مگر اذن لہ الرحمن، جسے رحمان اپنی رحمت سے اجازت دیں گے وہ بات کر سکے گا۔ وقال صوابا، اور یہی اس کے لائق ہے۔ ذالک الیوم الحق، لوگوں یہ حق بات ہے، یہ حق دن ہے جس دن اللہ فیصلے کریں گے۔ اللہ اکبر، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف ٹکانا پکڑے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا انہیں کہو کہ میں تمہیں قریب کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم یقول المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، اور جو اللہ کی نافرمانی اس کا انکار کرتا رہا، اس کے حکم کو نہیں مانتا رہا، وہ اس دن کہے گا کاش آج میں مٹی ہو جاتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میں مٹی ہو جاتا۔ صرف وہ انسان بچیں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، کہتے ہیں میرے اور آپ کے درمیان صرف کجاوے کی ایک چھڑی، ایک لکڑی تھی جو کجاوے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اونٹ کے اوپر، آپ نے مجھے کہا یا معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا یا معاذ، میں نے پھر عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر میں آپ کی بات سن رہا ہوں، ارشاد فرمائیے۔ آپ پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ کہا یا معاذ، اور میں نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ ارشاد فرمائیے۔
آپ نے فرمایا معاذ مجھے بتاؤ اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب یا اللہ کو بتا ہے یا اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر کہتے ہیں آپ خاموش ہو گئے، پھر آپ نے پکارا یا معاذ، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب میں سن رہا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ پھر اسی طرح کہا، پھر کہا کہ مجھے یہ بتاؤ پھر بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ تو میں نے کہا اللہ کو معلوم ہے یا اس کے پیغمبر کو۔ آپ نے فرمایا معاذ جو شخص اس حالت میں مرا اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ اللہ کی توحید پہ زندہ رہا، اسی پہ اسے موت آئی، اللہ کا حق یہ ہے کہ اپنے اس بندے کو عذاب نہیں کرے گا۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کے عذابوں سے، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے، دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی توحید پہ زندہ رہیں، اللہ کی توحید پہ قائم رہیں، اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، اسی پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا من ماتا لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، لوگو جو انسان اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ آپ نے فرمایا من ماتا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بہتر فیصلہ اور بہتر رستہ منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔